السلام علیکم دوستو، مدینہ منورہ کی سرزمین پر اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ چھوٹی سی جماعت جو کبھی مکہ کے اندھیروں میں چھپی رہتی تھی، اب نور بن کر پوری عرب سرزمین کو روشن کر رہی تھی۔ اسی دور میں ایک ایسا انسان اسلام میں داخل ہوا جس نے اپنے فیصلے اور اپنی جنگی حکمت عملی سے اسلامی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ وہ شخصیت تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ آپ کو سیف اللہ المسلول یعنی اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار کا لقب دیا گیا، جو قیامت تک آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ کہانی ان کی ایمان، قربانی اور جہاد کی روشنی سے بھری ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق قریش کے ایک بڑے اور طاقتور قبیلے سے تھا۔ آپ بچپن سے ہی بہادری، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست ملی وہ بڑی حد تک حضرت خالد بن ولید کی جنگی چالوں کا نتیجہ تھی، لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت کے لیے چن لیا تھا۔ غزوہ خندق کے بعد اسلام کی روشنی آپ کے دل میں اترنے لگی۔ ایک رات آپ نے دل میں سوچا، قریش کے بت کب تک میرا سہارا بنے گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، ان کا دین ہی سچ ہے۔ اسی سوچ نے آپ کو مدینہ کی طرف کھینچا اور یوں آپ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، خالد تم وہ تلوار ہو جسے اللہ نے کافروں کے خلاف نکالا ہے۔ یہ الفاظ زندگی بھر آپ رضی اللہ کے لیے مشعل راہ بنے۔ غزوہ موتا اسلامی تاریخ کا وہ مارکہ ہے جہاں پہلی بار مسلمانوں کا مقابلہ رومی سلطنت سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ حکم یہ تھا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھالیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ پرچم اٹھائیں۔ میدان جنگ میں ایسا ہی ہوا۔ تینوں جانباز ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب لشکر اسلامی بغیر امیر کے کھڑا تھا۔ دشمن کی تعداد لاکھوں میں تھی جبکہ مسلمان صرف 3000۔ ایسے وقت میں تمام صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو قیادت سونپی۔ حضرت خالد نے وہ جنگی حکمت استعمال کی جسے آج بھی دنیا کی فوجی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں لشکر کی ترتیب بدل دی۔ صبح کے وقت دشمن کو لگا مسلمانوں کو بڑی کمک پہنچ گئی ہے۔ اس حکمت عملی نے رومی لشکر کے دل میں خوف بٹھا دیا۔ آخرکار حضرت خالد نے نہ صرف لشکر کو شہادت سے بچایا بلکہ دشمن کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اس جنگ میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ نے 9 تلواریں استعمال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا، یہ ہے اللہ کی تلوار جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عرب میں ارتداد کی لہریں اٹھی۔ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب نے ہزاروں کا لشکر جمع کیا اور مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس فتنے کو ختم کرنے کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید کو دی۔ یمامہ کے میدان میں ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ مسلمان کا لشکر مضبوط قلعے میں چھپا ہوا تھا۔ شروع میں مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں، لیکن حضرت خالد نے صفیں درست کی اور مہاجرین انصار کو الگ الگ جھنڈوں کے نیچے کھڑا کیا تاکہ ہر کوئی اپنی پوری جاں فشانی دکھائے۔ حضرت برا بن مالک جیسے جانبازوں نے قلعے کے دروازے توڑے۔ ایک ایک مسلمان جان کی بازی لگا رہا تھا۔ آخرکار حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے وہی نیزہ چلایا جس سے کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور اس بار مسلمان کذاب کو واصل جہنم کیا۔ حضرت خالد نے اللہ کے دشمن کو ختم کر کے اسلام کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ حضرت خالد بن ولید کو صرف عربی ہی نہیں بلکہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں ایران اور روم سے بھی ٹکرانا پڑا۔ عراق میں فارسی سلطنت کے خلاف آپ نے ایک کے بعد ایک جنگیں جیتی۔ ذوالقرنین اور البجہ کی جنگیں آپ کی شجاعت اور حکمت عملی کی زندہ مثالیں ہیں۔ دشمن لاکھوں میں تھا لیکن خالد کے سامنے ان کی فوجیں ریت کی دیوار کی طرح بکھر جاتی تھی۔ اسی دوران آپ کو حکم ملا کہ شام کی طرف بڑھیں اور رومیوں کا مقابلہ کریں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے صحرا کو اس طرح عبور کیا، پورے لشکر نے کئی دن بغیر پانی کے گزارا، لیکن آپ کے حوصلے پختہ تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ یرموک ہے۔ یہاں رومی سلطنت نے 1 لاکھ سے زائد فوج جمع کی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی
لیکن حضرت خالد بن ولید کی قیادت نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آپ نے لشکر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا، خواتین کو بھی پیچھے سے حوصلہ افزائی کے لیے کھڑا کیا اور ہر سپاہی کے دل میں یہ بات بٹھا دی، آج پیٹھ نہیں دکھانی، یا فتح یا شہادت۔ 6 دن تک مسلسل جنگ جاری رہی۔ خالد ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتے، کبھی تلوار سے لڑتے تو کبھی سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے۔ آخرکار رومی فوج شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ اس دن کے بعد روم کی طاقت کبھی سنبھل نہ سکی۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، لیکن اللہ نے انہیں ہر جنگ میں فتح عطا کی۔ آپ نے کہا تھا، میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر افسوس خالد اپنے بستر پر مر رہا ہے۔ یہ سن کر لوگ رونے لگے۔ آپ نے کہا، کمزور لوگ برباد ہو جائیں گے اگر بہادروں کے دلوں میں بھی موت کا خوف بیٹھ جائے۔ آخرکار 642 عیسوی میں آپ نے شام کے سرزمین پر پردہ فرمایا، لیکن آپ کی تلوار کی گونج آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، اخلاص اور حوصلہ ہو تو کائنات کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ آپ نے اپنی زندگی اس بات پر وقف کی کہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔